بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول ریگولر بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس اردو کلاس 10 میں آپ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ اس کا عنوان ہے قومی ہمدردی اور اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ آج کے سبق میں جو کام ہم کریں گے ان میں سب سے پہلے اردو کے عناصر خمسہ کے بارے میں بتایا جائے گا، خواجہ الطاف حسین حالی کا تفصیلی تعارف کروایا جائے گا، فلاحی اداروں اور چند سماجی شخصیات کا تعارف کروایا جائے گا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف اور ان کی وضاحت مثالوں کے ذریعے کی جائے گی، اور سبق کے بنیادی نکات لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق پڑھنے سے جو ہمارے مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلا مقصد ہے خواجہ الطاف حسین حالی صاحب کا تفصیلی تعارف ہمیں ہو جائے، چند سماجی شخصیات کا تعارف ہمیں ہو، جذبہ ہمدردی پیدا ہو جائے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں جان سکیں اور کسی تحریر کے بنیادی نکات لکھ سکیں۔ سبق کا پہلا حصہ اردو کے عناصر خمسہ۔ اردو کے عناصر خمسہ سے مراد وہ 5 شخصیات ہیں جنہوں نے اردو زبان کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سب سے پہلا نام سر سید احمد خان کا آتا ہے، دوسرے نمبر پر مولوی ڈپٹی نذیر احمد کا، اور تیسرا جو نام آتا ہے وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی اور مولانا محمد حسین آزاد۔ حالی صاحب کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ 1837 میں یہ پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا نام الطاف حسین حالی، ان کا تخلص سے مراد وہ نام جو کوئی شاعر اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت جو کہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور پھر دہلی چلے گئے، جہاں آپ کو مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ یہ دونوں اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ اس کے بعد یہ لاہور چلے گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتابوں کے ترجموں پر نظر ثانی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے اپنی مشہور نظمیں برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید وغیرہ پڑھیں۔ حالی نے سر سید احمد خان کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے ایک بہت بڑے محسن ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، صاحب طرز سوانح نگار اور مصلح قوم ہیں، جنہوں نے ادبی اور معاشرتی سطح پر زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو محسوس کیا اور ادب و معاشرت کو ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ اگر روز محشر خدا نے پوچھا کہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لایا، تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے خواجہ صاحب کے لیے۔ ان کی مشہور تصنیفات میں حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ان کتابوں کے سرورق جن کا ذکر آ چکا: حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، مسدس حالی اور یادگار غالب۔ اب ان کتابوں کی تفصیل
کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ یہ کتابیں کن کن موضوعات پر لکھی گئی ہیں اور کیا کچھ اس میں لکھا گیا ہے۔ یادگار غالب، یہ کتاب اردو کے سب سے معتبر اور معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی حیات اور فکر و فن پر ایک لافانی کتاب ہے۔ یادگار غالب سوانح عمری سے بڑھ کر یادگار عملی تنقیدی کارنامہ بھی ہے۔ اس میں غالب کی زندگی اور شخصیت کی کامیاب تصویر کشی کی گئی ہے، ان کی نثر نگاری اور شاعری کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مسدس حالی یا مد و جزر اسلام، اس نظم میں مولانا حالی نے عرب کی ابتر حالت جو اسلام سے پہلے کی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کی تعلیمات، اسلام کا عروج، مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، سماجی اور دیگر ترقیات میں سبقت بیان کی ہے، پھر زوال اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حیات جاوید، یہ کتاب سر سید احمد خان کی زندگی اور ان کی کاوشوں کو اجاگر کرتی ہے۔ کتاب 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلے حصے میں 6 ابواب قائم کیے گئے ہیں، جس میں سر سید احمد خان کی زندگی کے حالات شروع سے آخر تک بیان کیے گئے، اور دوسرے حصے میں ان کی خدمات اور سرگرمیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، اس کتاب میں شعر و شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سبق کا دوسرا حصہ فلاحی ادارے اور ان کا تعارف۔ فلاحی اداروں سے مراد وہ ادارے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بلا تخصیص خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ فلاحی ادارے کیوں وجود میں آتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فلاح کا لفظی مطلب ہے کامیابی، جبکہ عام مفہوم میں اس سے مراد خیر خواہی لی جاتی ہے۔ فلاحی ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد مظلوم اور بے سہارا لوگوں کے دکھ درد میں ان کی دادرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان غربت اور امیری کا فرق رکھا ہے تاکہ وہ لوگ جو مالدار ہیں اللہ کے عطا کردہ مال کو اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹیں۔ اس کام کا بیڑا اٹھانے کے لیے دنیا بھر میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر نئے نئے چہرے سامنے آتے ہیں۔ ہم یہاں صرف ان شخصیات کا ذکر کریں گے جن کا تعلق مملکت خداداد پاکستان سے ہے۔ یہاں کچھ سماجی شخصیات کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ عبدالستار ایدھی بہت مشہور نام ہے، مفتی عبدالستار صاحب بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے آنر، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی حنیف طیب، مولانا بشیر فاروقی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، محمد رمضان چھیپا ویلفیئر، ابرار الحق سہارا انٹرنیشنل، ڈاکٹر عبدالباری انڈس ہسپتال، ڈاکٹر امجد ثاقب اور انصار برنی وغیرہ۔ پاکستان کے چند فلاحی اداروں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، چھیپا ویلفیئر، سہارا، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ۔ سبق کا تیسرا حصہ جملے کی اقسام۔ جملے کی پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کس جملے کو کہا جاتا ہے؟ وہ اس کی تعریف ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے کہ وہ جملہ جس میں کوئی خبر دی جائے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثلا نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے۔ یہ 2 جملے ہیں، ان دونوں جملوں میں خبر دی گئی ہے، ایک کتاب کا دلچسپ ہونا اور نازیہ کا ایک اچھا بچہ ہونا، یہ خبر ان دونوں جملوں میں دی گئی ہیں۔ جملہ فعلیہ کی تعریف ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے کہ وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جائے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثلا عدیل آیا، فرخ کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہ 2 جملے ہیں،
ان میں عدیل ایک اسم ہے، اس کا ایک کام بتایا گیا آنا، اور فرخ یہ ایک اور اسم ہے، اس کا کام بتایا گیا پڑھنا، کتاب پڑھنا۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں جو فرق واضح ہوا وہ یہ کہ جملہ اسمیہ میں کوئی خبر ہوتی ہے اور جملہ فعلیہ میں کسی کام کا ذکر ہوتا ہے۔ آ جاتے ہیں سبق کے آخری حصے کی طرف، سبق کے نکات۔ سبق کو نکات کی صورت میں لکھنا یہ بھی ایک فن ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر پیراگراف کو پڑھتے چلے جائیے اور اس سے جو مرکزی نقطہ ہمیں سمجھ میں آئے اسے لکھ لیں۔ اس طرح ہم سبق کے نکات آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو سبق کو پڑھنے کے بعد جو نکات ہمارے سامنے آئے انہیں ان جملوں کی صورت میں بتایا جا سکتا ہے۔ پہلا نقطہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ ہمدردی کا مطلب ہے ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا۔ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ ہر انسان دوسرے سے ہمدردی کا حق رکھتا ہے۔ جانوروں میں بھی جذبہ ہمدردی پایا جاتا ہے۔ ہمدردی ایک طبعی اور قدرتی خاصیت ہے۔ انسانی ہمدردی کی بدولت دنیا کا نظام چلتا ہے۔ مذہب اور سماج دونوں ہی ہمدردی کا تقاضا کرتے ہیں، اور معاشرے کی بقا جذبہ ہمدردی میں پنہاں ہے۔ یہ اس سبق سے حاصل شدہ نکات ہیں جن کو لکھنا ایک فن ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سبق کو مکمل اور بغور پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ کل تک کے لیے اجازت۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔